اگرچہ کہ اس مہینے میں شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی عظیم الشان قربانی جو کہ 10 محرم کو پوری دنیا اس سے واقف ہے اور اس سے جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ ان ایام کو جو ہے وہ ان کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کی ابتدا 1 محرم سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت سے ہوتی ہے۔ وہ ہستی کہ جو مراد قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے دل سے جسے اپنے خدا سے مانگا، وہ ہستی کہ حضور نے جن کے لیے اپنے رب کے حضور دست طلب جب دراز فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شاہکار عطا کیا۔ تو یہ عطائے رسول ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عطائے رسول ہیں، جو کہ انتخاب یار غار رسول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہے، وہ جو کہ دماد علی و بطول ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی کہ جن کو شہنشاہ ولایت مولا مومنین والمسلمین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدۃ نساء اہل الجنہ جگر گوشہ رسول سیدہ طیبہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا نے اپنی صاحبزادی کے لیے جس کا انتخاب کیا، وہ ہستی کہ جس کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، وہ ہستی کہ جس کی شان کے لیے، جس کی شان کے بیان کے لیے حضور کے لب مبارک جو ہیں وہ کھلے، اور آپ نے فرمایا انا عمرا سراج اہل الجنہ، کہ عمر جو ہے اس جنتی لوگوں کے لیے جنت کے چراغ ہیں، اور جن کے لیے بے شمار احادیث ہیں، جن کی بے شمار شانیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ کے رب کی قسم ہے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، ان ایمان والوں کے دعوے تمام کے تمام باطل ہیں، یہ ایماندار نہیں، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں زیتون کی قسم، کہیں طور سینین کی قسم، کہیں تین کی قسم، کہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی عمر کی قسم کھائی کہ اے حبیب مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے، اور یہاں پر قسم کا انداز کیا ہے کہ اے حبیب تمام کائنات تو آپ ہی کی، تمام کائنات تو بنی ہی حضور کے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، اے حبیب فلا وربک فلا ولولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے حبیب اگر نہ ہوتے تو ہم تو یہ افلاک ہی پیدا نہ کرتے، کسی مخلوق کو پیدا نہ کرتے، کوئی حکم ابتدا نہ ہوتا، کوئی ابتدا نہ ہوتی، کوئی انتہا نہ ہوتی۔ حبیب یہ سب تو ہے ہی آپ کے لیے، لیکن دنیا والوں سن لو
یہ صرف دنیا اس حبیب کی نہیں، دنیا کو بنانے والا بھی اسی کا ہے۔ ولا و ربی کا، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے، حالانکہ وہ رب العالمین بھی ہے۔ کھانا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، لیکن جب مخصوص کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فلا و ربی کا، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی ایماندار نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے روزمرہ کے معاملات میں آپ کو حکم اور آپ کا قول فیصل تسلیم نہ کرے، اس وقت تک یہ ایماندار نہیں ہے۔ اور اس طرح تسلیم کریں کہ اپنے دل کے اندر کوئی ملال تک نہ ہو۔ تو امام ابن کثیر اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان تنازع پیدا ہوا اور دونوں جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں فیصلہ کروایا۔ حضور نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ دیا اور دوسرے شخص کے خلاف فیصلہ دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ دیا وہ اپنے آپ کو کلمہ کو کہتا تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا۔ تو اس پر وہ وہاں سے نکلے اور کہنے لگے، جس نے فیصلہ قبول نہ کیا، جو کلمہ پڑھنے والا، اس نے کہا کہ چلو حضرت ابو بکر کے پاس چلے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جو دوسرا غیر مسلم تھا، یہودی تھا، اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ چلے گئے، باہر گئے، صدیقی میں عرض کی کہ حضرت ہمارا فیصلہ ہی کر دیں۔ تو یہودی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہمارے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو حضور کا فیصلہ نا وہی میرا فیصلہ ہے، جو حضور کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا میری نہ تسلی نہیں ہوئی، ایسا کرتے ہیں حضرت عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آپ کے گھر گئے، دستک دی، باہر آئے، تشریف لائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر کہتے ہیں ہاں بھائی کیا بات ہے؟ دونوں نے کہا ہمارا ایک تنازع ہے، آپ اس طرح کریں کہ اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو وہ جس کے حق میں حضور نے فیصلہ دیا تھا اس نے عرض کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا کیوں بھائی، تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھہرو، میں بھی آ کر فیصلہ کرتا ہوں، اندر سے آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، وَخَرَجَ وَكَانَ السَّيْفُ فِي يَدِهِ، جب باہر آئے تو تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور اس کا سر قلم کیا اور کہا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ یہی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے جو رشتہ دار تھے نا وہ حضور کی بارگاہ میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لو جی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ گو کو مار دیا، قتل کر دیا، ہمیں قصاص چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ عمر کسی مومن کو، عام مسلمان کو، عام ایماندار کو، صحابی کی بات نہیں، اہل بیت کی بات نہیں، ولی کی بات نہیں، ایک عام بندے کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہو پکا۔ فرمایا عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا تو جوان جو قتل ہوا ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، وہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، انہیں سمجھ نہیں آئی حضور کی بات کی۔ حضور نے فرمایا پھر اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور سورہ نساء کی یہ آیتیں نازل ہوئیں،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ لوگوں سن لو، عمر کا فیصلہ درست ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ مومن نہیں تھا، یہ حضور کا بے ادب تھا، گستاخ تھا، لہذا جو حضور کے فیصلے کو یہ کہے کہ حضور کا فیصلہ غلط ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔